السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بچوں، یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے، یہ زندگی ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم بس دنیا میں آئے کھیلو کودو موج مارو۔ نہیں 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 نہیں، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سے ایک گھونٹ پانی کا حساب مانگ لیا تو ہمارے پاس ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں۔ اللہ نے جو ہمیں صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جا کر دیکھو ہاسپٹلوں میں، اس سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ کی قیمت کیا ہے، اس سے پوچھو جس کے پیر نہیں ہے پیر کی قیمت کیا ہے، اس سے پوچھو جس کے آنکھ نہیں ہے آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، قیامت کے دن دنیا کے ہر آدمی سے کوئی قید نہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، آدم سے لے کر اب تک، اور جب تک یہ سنسار، جب تک جو انسان دنیا میں آئے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، سب سے 5 سوال ہوں گے۔ سب سے 5 سوال۔ پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں، 70 سال 80 سال 90 سال کی جو زندگی گزاری ہے، یہ ایک زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کس کام میں لگائیے۔ آج سرکاری محکموں میں جوان کو لیتے ہیں، بڑھاپے کی قیمت نہیں ہے۔ بڑھاپے کی قیمت نہیں ہے، بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہمیں جوانی دی ہے، اس جوانی کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ ہم سے پوچھ ہوگی کہ مال کہاں سے کمایا۔ آج کتنے گیم کھیل کر، اولیس کاٹ کر، موٹر سائیکلوں کو چوری کر کر، نہ جانے کتنے طریقے ہم اختیار کرتے ہیں جو حرام پیسہ کمانے کے لیے۔ حساب دینا ہوگا، ہم سب کو حساب دینا ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ ڈی جے پہ، عیاشیوں میں، ناچ گانوں میں، شادیوں میں کتنا پیسہ ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ اسی پیسے کو ہم تعلیم میں خرچ کرتے، کسی غریبوں کی مدد کرتے، اور کسی ہمدرد کے کام، نیک کاموں میں ہم خرچ کرتے تو یہ کام آتا۔ لیکن آپ نے مال کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ 5ویں چیز، آپ کے پاس جو جان کا علم ہے، اس علم کے مطابق آپ نے کیا عمل کیا، اس کے بارے میں بھی ہم سے۔ اور یہ 5 سوال جب تک ان کے صحیح معقول جواب نہیں ملیں گے، اس وقت تک انسان اپنے قدم بھی نہیں ٹہلائے گا محاسبے کی جگہ سے۔ تو یہ زندگی بڑی انمول ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے۔ مذہب اسلام پوری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام پوری دنیا کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام کسی کے دھرم کو نہیں دیکھتا۔ مذہب اسلام پانی پلاؤ کسی کا مذہب مت دیکھو، کھانا کھلاؤ کسی کے مذہب مت دیکھو، کپڑا دو کسی بھوکے ننگے کو، اس کا مذہب مت دیکھو۔ کسی بھی انسان پر اگر مصیبت پریشانی آتی ہے، مذہب اسلام کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ یہ زندگی بڑی انمول ہے۔ آپ اس زندگی کی قیمت قدر کر لیں۔ اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے۔ تمہارا بیٹے رات کو 12 بجے 1 بجے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، پوچھئے ان سے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے۔ بڑی بڑی کالجوں میں اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنائیے، بچیوں کو ڈاکٹرز بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے۔ ہم نے کب کہا، مذہب اسلام پڑھائی سے کوئی منع تھوڑی کرتا ہے۔ ہم نے کب کہا کہ آپ نہ پڑھائیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں سے اس کو سنوارا ہے۔ ہم اس کے ملک کے باشندے ہیں۔ ہمیں آپس میں پیار محبت بانٹنا ہے، پیار محبت کا درس دینا ہے، ہمیں نفرت نہیں۔ مذہب اسلام نفرت نہیں سکھاتا۔ مذہب اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، آؤ ہم سب مل کر محبت کا پیغام دیں، آؤ ہم سب مل کر نفرت کو مٹائیں،
آؤ ہم سب مل کر اپنے بھارت کے لیے، اپنے بھارت کو بلند کرنے کے لیے کوشش کریں کہ ہمارا بھارت کا اچھا نام ہو، ساری دنیا کے اندر ہمارا بھارت کا مقام، ہمارا بھارت دیش اچھا بنے۔ اس کے لیے ہمیں محبت کرنی ہوگی، محبت کا پیغام دینا ہوگا۔